کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو کے بورڈ کے پیپر میں وہ کون سا سوال ہے جو بظاہر بہت آسان لگتا ہے لیکن 80% طلبہ کے نمبر اسی سوال میں کٹتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں متن کے حوالے سے عبارت کی سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کے سوال کی۔ کلاس 9 اور فرسٹ ایئر کے اردو پرچے میں یہ سوال لازمی آتا ہے۔ پیپر چیکنگ کے دوران اپنے تجربے کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں وہ غلطیاں شیئر کر رہا ہوں جو طلبہ اس سوال میں کرتے ہیں، جس سے ان کے نمبر کٹتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سوال میں فل نمبر کیسے لیں اور بورڈ کے ٹاپر کا سیکرٹ راز بھی بتاؤں گا۔ اس سوال کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 متن کا حوالہ، نمبر 2 سیاق و سباق، نمبر 3 تشریح۔ متن کے حوالے میں دی گئی عبارت کے مصنف کا نام اور سبق کا نام لکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق میں زیادہ تر بچے غلطی کرتے ہیں۔ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت آپ کو دی گئی ہے وہ سبق کے کس حصے سے لی گئی ہے، اس سے پہلے سبق میں کیا بات ہو رہی تھی اور اس عبارت کے بعد سبق میں کیا بات ہو رہی تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے فرض کریں آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دوست فلم کے درمیان میں کمرے میں آتا ہے۔ اسکرین پر ہیرو رو رہا ہے۔ آپ کا دوست پوچھتا ہے یہ کیوں رو رہا ہے؟ اب آپ اسے جو کہانی سنائیں گے کہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا اور اس رونے کے بعد اب یہ ہونے والا ہے، اسی کو فلم کا سیاق و سباق کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دی گئی عبارت سے پہلے سبق میں کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا تھا سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ اب طلبہ کہاں غلطی کرتے ہیں؟ وہ سیاق و سباق 1.5-2 صفحے کی پوری کہانی لکھ دیتے ہیں، یا صرف سبق کا خلاصہ، یا پھر سبق کا مفہوم لکھ دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیاق و سباق کا مطلب کیا ہے۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف۔ یہ سوال کا سب سے اہم حصہ ہے۔ بچے کیا غلطی کرتے ہیں؟ پوری عبارت جوں کا توں لکھ دیتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے، یا عبارت کا خلاصہ یا مفہوم لکھ دیتے ہیں، یا پوری کہانی 2 صفحے تک لکھ دیتے ہیں۔ تشریح لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عبارت کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کریں، مشکل الفاظ کے معنی واضح کریں، دی گئی عبارت کے ایک ایک لفظ کو کھولنا، اس کے پیچھے چھپے مقصد کو بیان کرنا۔ اگر مصنف نے بات گھما کر کی ہے تو آپ اسے سیدھا اور آسان کر کے لکھیں۔ تشریح دی گئی عبارت سے ڈبل لکھیں۔ پورے نمبر لینے کے لیے تشریح کے درمیان میں کوئی شعر، قرآنی آیت، حدیث یا کسی مشہور شخصیت کا قول لازمی لکھیں۔ آپ کے نمبر کیسے کٹتے ہیں؟ نوٹ کر لیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس سوال کے 3 حصے ہیں۔ متن کا حوالہ، اس کا 1 نمبر ہے اگر ہم 9th کے پیپر کی بات کریں۔ سیاق و سباق کے 2 اور تشریح کے 3 نمبر ہے۔ کل ملا کر اس سوال کے 6 نمبر ہیں۔ اگر آپ متن کا حوالہ نہیں لکھتے یا غلط لکھتے ہیں اور باقی سب ٹھیک ہے تو 1 نمبر آپ کا کٹ گیا۔ بعض طلبہ متن کا حوالہ بھی لکھتے ہیں اور سیاق و سباق بھی، لیکن تشریح نہیں لکھتے تو تشریح کے 3 نمبر کٹ جاتے ہیں۔ بعض طلبہ صرف تشریح 2 صفحے لکھ دیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو صرف تشریح کے آپ کو 3 نمبر ملیں گے، بشرط یہ کہ درست ہو۔ اب آتے ہیں بورڈ کے ٹاپر کے پرچے کی طرف۔ جو ٹاپر ہوتا ہے وہ خوش خطی کا خیال رکھتا ہے، مارکر کا استعمال کرتا ہے، ہیڈنگ جیسے متن کا حوالہ، سیاق و سباق اور تشریح مارکر سے لکھتا ہے، تینوں حصے لکھتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا اسی طریقے سے لکھتا ہے، غیر ضروری طوالت سے پرہیز کرتا ہے، ٹو دی پوائنٹ لکھتا ہے۔ عبارت کے مناسبت سے تشریح کے درمیان شعر، قرآنی آیت، حدیث یا قول مارکر سے لکھتا ہے تاکہ نمایاں لگے۔ عبارت کے مشکل الفاظ کو سادہ اور آسان الفاظ میں لکھتا ہے، مصنف کے مقصد اور پیغام کو بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیں اردو میں نمبر کٹتے نہیں بلکہ ہم اپنی غلطیوں سے کٹواتے ہیں۔ اگر آپ نے آج بتائے گئے طریقے پر عمل کر لیا تو آپ کو پورے کے پورے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی ہو تو اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اردو کو ہلکا لیتے ہیں۔
ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.